بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو کس خوبصورتی سے پیدا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو کب اور کیسے تخلیق فرمایا، اور ہر ایک آسمان کس چیز سے بنا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اور اس کا نام کیا ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے، اور ہر ایک آسمان پر کون کون سے نبی اور فرشتے موجود ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، اور جہاں پر 7 آسمانوں کی دنیا ختم ہوتی ہے تو اس دنیا سے آگے کون سی دنیا شروع ہوتی ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے جہان آباد فرمائے ہیں، اور کس کس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس ایمان افروز اور دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے سب کچھ پیدا فرمایا اور پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ جس کے اندر لاکھوں کروڑوں ستارے، سیارے، کہکشائیں اور بے شمار جہاں آباد ہے کہ جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی، اور یہ پر اسرار کائنات عقل انسانی کی سوچ سے ماوراء ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس کائنات کے اندر ایک ایسی جگہ کو بھی پیدا فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق انسانوں کو آباد فرمانا تھا، اور وہ جگہ ارتھ یعنی زمین ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ اور اشرف المخلوقات کو آباد فرمایا۔ اس زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو طرح طرح کی زیب و زینت اور خوبصورتی سے آراستہ کر دیا، اور پھر اس زمین کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ایک چھت بنائی جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اور اس آسمان کی تخلیق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی ایک عجیب جلوہ گری نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو زمین کے لیے چھت بنایا، لیکن یہ چھت بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی ستون کے اپنی جگہ پر قائم ہے، اور آسمان کے اندر کسی قسم کا ٹھہرا پن اور نقص بھی موجود نہیں۔ ہم انسان جس دنیا کے اندر جی رہے ہیں یہ ہماری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس جہاں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے جہاں آباد فرمائے ہیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، اور مشرقوں اور مغربوں کا رب۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ 7 آسمان کون کون سے ہیں، اور یہ کس کس طرح کے ہیں، اور ان 7 آسمانوں پر کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، اس کا تفصیلی ذکر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سفر سے ملتا ہے جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ سفر معراج ایک ایسا محبت بھرا سفر تھا کہ جب محبوب نے اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہی مزین فرما دیا، اور پھر رات کے ایک پہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی کل کائنات کی سیر کروائی اور اپنی پاک ذات کا خاص دیدار عطا فرمایا۔ جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں کے سفر کی طرف روانہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے
پہلے آسمان پر پہنچے۔ بعض روایات کے مطابق پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ پانی سے بنا ہے اور یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر شروع کیا اور آپ دوسرے آسمان پر پہنچے اور اس دوسرے آسمان کا نام بعض روایات کے مطابق اسفلون اور بعض روایات کے مطابق ارکلون ہے، اور یہ آسمان خالص سفید چاندی سے بنا ہوا ہے اور بعض روایات کے مطابق سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام کی حالت میں کھڑے ہیں۔ اس دوسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تیسرے آسمان پر پہنچے۔ اس تیسرے آسمان کا نام قدوم ہے جو کہ لوہے کا بنا ہے اور بعض روایات کے مطابق سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ اس آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رکوع کی حالت میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اس آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور بعض روایات کے مطابق اس آسمان پر حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر شروع کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے۔ اس چوتھے آسمان کا نام ماؤن یا ماؤنہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ پیتل اور بعض روایات کے مطابق یہ سفید موتی سے بنا ہے۔ اس آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور معراج کی رات اس آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر شروع کیا اور آپ پانچویں آسمان پر پہنچے۔ بعض روایات کے مطابق اس آسمان کا نام ریکا یا ریر ہے۔ یہ آسمان بعض روایات کے مطابق سونے اور بعض روایات کے مطابق چاندی سے بنا ہے۔ اس آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر وقت اس کے خوف سے رو رہے ہیں، اور اس آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی آسمان پر جہنم کے داروغہ مالک بھی یہیں آباد ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر شروع کیا اور آپ چھٹے آسمان پر پہنچے، جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور اس آسمان کا نام بعض روایات کے مطابق تکنا اور بعض روایات کے مطابق دفت ہے، اور یہ آسمان سونے اور سرخ رنگ کے پتھروں سے بنا ہے، اور بعض روایات کے مطابق زرد رنگ کے یاقوت سے بنا ہے، اور اس آسمان کے فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور اسی آسمان سے سدرۃ المنتہا درخت کی جڑیں شروع ہوتی ہیں، اور سدرۃ المنتہا درخت کی شاخیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں، اور اس کے ہر ایک پتے پر دنیا میں آنے والے ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے، یعنی اس دنیا کے اندر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اور جتنے بھی حیوانات یا پرندے آئیں گے، ان سب کے نام اس درخت کے ہر پتے پر تحریر ہیں۔ اس درخت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس درخت کو ڈانپ لیا تو اس درخت کے رنگ اس طرح بدلے جن رنگوں کو میں بھی نہیں جانتا، اور دنیا کی کوئی چیز بھی ان رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے۔
اس آسمان کا نام عریبہ اور بعض روایات کے مطابق عریب ہے، اور یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور سفید روشنی سے بنا ہے، اور یہ نور ایسا خاص قسم کا نور ہے کہ جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ 7ویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اسی 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور بھی موجود ہے، جہاں ہر وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کی طرح ایک کعبہ ہے جو خانہ کعبہ کے ٹھیک بالکل اوپر ہے۔ یہاں پر 7 آسمانوں کی سیر مکمل ہوئی، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے۔ ان 7ویں آسمان سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس مقام سے آگے ذرا سا بھی بڑھا تو میں جل کر راکھ بن جاؤں گا۔ قربان جائیں کہ جہاں سدرۃ المنتہا مقام پر کائنات کی ہر چیز کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کی سیر کی اور کرسی کی سیر کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سے ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سے کلام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیا۔ اب بات کرتی ہوں کہ یہ 7 آسمان کتنے بڑے ہیں اور ان کا سائز کتنا ہے۔ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ دنیا پہلے آسمان کے آگے اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑے صحرا اور ریگستان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ ہماری دنیا اس پہلے آسمان کے آگے ایک بہت بڑے ریگستان میں پڑی ہوئی چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے، اور پہلا آسمان بہت بڑے ریگستان کی مانند ہے۔ اسی طرح پہلا آسمان دوسرے آسمان کے آگے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے، اور دوسرا آسمان ریگستان کی مانند ہے۔ پھر اسی طرح بالترتیب ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے اسی طرح بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پوری کائنات اور 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک ریگستان میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور یہ 7 آسمان اور یہ کل کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے آگے اس طرح ہیں جیسے ایک ریگستان کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس کائنات کی تمام تر مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور کرسی کتنے بڑے ہیں اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا اور 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کو بنایا، عرش کے اوپر کرسی کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اور کرسی کے اوپر کون سے جہاں کو پیدا فرمایا اور عرش اور کرسی کے اوپر کون سا جہاں آباد ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے اوپر ایک نور کا صحرا ہے، جہاں ہر طرف نور ہی نور ہے، اور یہ نور کا صحرا کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔